معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ کیا خلا میں بجلی گھر بنا کر زمین پر بجلی منتقل کی جا سکتی ہے؟ یہ ایک سائنسی افسانے کی طرح لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا شمسی توانائی کا اسٹیشن خلا میں تیرتے ہوئے زمین کو بہت زیادہ مقدار میں توانائی مہیا کرے۔ بہت عرصہ قبل اس تصور کو سب سے پہلے روسی سائنسدان نے پیش کیا تھا، تاہم اب ایک صدی بعد سائنسدان اس تصور کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے بہت کوششیں کر رہے ہیں۔ یورپین اسپیس ایجنسی کو اب اس کی افادیت کا احساس ہوا ہے اور اب وہ اس نوعیت کے منصوبے کو فنڈ کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ سائنسدانوں کی پیشگوئی ہے کہ اس منصوبے سے خلا سے جو پہلی صنعتی سطح پر توانائی حاصل ہوگی وہ ایک طاقتور توانائی کے شعاع کی صورت میں ہوگی۔ اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ موسمیاتی تبدیلی ہے، لہٰذا بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ دنیا بھر میں بڑھتے درجہ حرارت سے لے کر موسموں میں تبدیلی پہلے ہی محسوس کی جا رہی ہے۔ اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے ہمیں توانائی پیدا کرنے اور اس کو استعمال کرنے کے طریقہ کار کو سختی سے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ حالیہ برسوں میں قابل تجدید توانائی کی ٹیکنالوجی نے بہتر کارکردگی اور کم لاگت کے ساتھ ترقی کی ہے، لیکن ان کے استعمال میں ایک رکاوٹ یہ ہے کہ وہ مستقل توانائی کی فراہمی نہیں کر سکتے۔ ہوا یا شمسی توانائی سے پیدا ہونے والی بجلی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تب حاصل ہوتی ہے جب ہوا چل رہی ہو یا سورج چمک رہا ہو، لیکن ہمیں روزانہ 24 گھنٹے بجلی کی ضرورت ہے۔ بالآخر ہمیں قابل تجدید توانائی کے ذرائع کو تبدیل کرنے سے پہلے بڑے پیمانے پر توانائی ذخیرہ کرنے کے ایک طریقہ کار کی ضرورت ہے۔ اس کا ایک ممکنہ حل یہ ہے کہ ہم خلا میں شمسی توانائی پیدا کریں۔ اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ خلا میں قائم ایک شمسی توانائی پیدا کرنے کا اسٹیشن 24 گھنٹے سورج سے توانائی حاصل کر سکتا ہے۔ زمین کا کرہ ہوائی بھی سورج کی روشنی جذب اور خارج کرتا ہے۔ اس طرح زمین کے کرہ ہوائی کے اوپر موجود شمسی اسٹیشن کو سورج کی روشنی زیادہ میسر ہوگی اور وہ زیادہ توانائی پیدا کرے گا۔ لیکن اس میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ خلا میں اتنے بڑے ڈھانچوں کو کیسے بیجا جوڑا اور تعینات کیا جائے۔ ایک شمسی توانائی کے پینل کا حجم 10 مربع کلومیٹر تک ہو سکتا ہے، جو 1400 فٹ بال گراؤنڈ کے برابر بنتا ہے۔ خلا میں ہلکے وزن کا ڈھانچہ استعمال کرنا بھی بہت مشکل ہے، کیونکہ اس سب میں سب سے زیادہ خرچہ اس اسٹیشن کو خلا میں راکٹ کے ذریعے بھیجنے پر آئے گا۔ اس سلسلے میں ایک مجوزہ حل یہ دیا گیا کہ چھوٹے چھوٹے سیٹلائٹس کا ایک جھنڈ تیار کیا جائے، جنہیں خلا میں ایک ساتھ یکجا کر کے ایک بڑا شمسی اسٹیشن یا توانائی پیدا کرنے والے جنریٹر کی شکل میں بھیجا جائے۔ 2017 میں کیلیفورنیا انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے محققین نے ماڈیولر پاور اسٹیشن کے لیے ڈیزائن کا خاکہ پیش کیا، جس میں ہزاروں انتہائی ہلکے شمسی سیل ٹائل شامل تھے۔ انہوں نے 280 گرام وزنی پروٹوٹائپ ٹائل کی بھی نمائش کی تھی، جو صرف 1 مربع میٹر حجم کی تھی۔ حال ہی میں مینوفیکچرنگ شعبے میں ہونے والی 3D پرنٹنگ جیسی پیش رفت کی بھی خلا میں استعمال اور افادیت کے بارے میں تحقیقات کی جا رہی ہے۔ یونیورسٹی آف لیورپول میں ہم وزن ہلکے شمسی پینل کی تیاری کے نئے طریقوں کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ شمسی پلیٹیں طے ہو جانے والی، وزن میں ہلکی اور بہت زیادہ روشنی منعکس کرنے کے ساتھ ساتھ سورج کی تابکاری کے دباؤ کو برداشت کرتے ہوئے خلائی جہاز کو بنا تیل کے چلنے میں مدد دے سکیں۔ ہم شمسی سیلز کو اپنے پلیٹوں پر لگانے کے طریقے کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ بڑے اور بنا تیل کی توانائی پیدا کرنے والی اسٹیشن قائم کیا جا سکے۔ یہ طریقہ کار ہمیں خلا میں بجلی یا توانائی پیدا کرنے والے اسٹیشن بنانے میں مدد دیں گے۔ در حقیقت یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک دن بین الاقوامی خلائی اسٹیشن یا مستقبل کے قمری گیٹ وے اسٹیشن سے خلا میں یونٹس کی تیاری اور ان کی تعیناتی ممکن ہو سکے، جو چاند کے گرد گردش کرے۔ اس طریقے کے آلات ہمیں چاند پر بجلی مہیا کرنے میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ ممکنات کا سفر یہاں ختم نہیں ہوتا۔ اگرچہ ہم اس وقت پاور اسٹیشنوں کی تعمیر کے لیے زمین سے آنے والی مٹیریل یا مواد پر انحصار کر رہے ہیں، سائنسدان مینوفیکچرنگ کے لیے خلا سے وسائل استعمال کرنے پر بھی غور کر رہے ہیں، جیسے چاند پر پائے جانے والے مواد۔ لیکن آنے والے وقت میں سب سے بڑے چیلنجوں میں سے ایک بجلی کو زمین پر منتقل کرنا ہوگا۔
اس بارے میں منصوبہ یہ ہے کہ شمسی سیلز سے بجلی کو توانائی کے لہروں میں تبدیل کیا جائے اور ان کو الیکٹرو میگنیٹک فیلڈز کو استعمال کرتے ہوئے زمین کی سطح پر اینٹینا کے ذریعے منتقل کیا جائے۔ یہ اینٹینا پھر لہروں کو بجلی میں تبدیل کر دے گا۔ جاپان ایروسپیس ایکسپلوریشن ایجنسی کے سربراہی میں محققین پہلے ہی ڈیزائن تیار کر چکے ہیں اور مدار کے نظام کا یہ تجربہ کر چکے ہیں جو ایسا کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ اس زمن میں ابھی بہت کام کرنا باقی ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ آنے والے اشروں میں خلا میں سولر پاور سٹیشن ایک حقیقت بن جائے گی۔ چین میں سائنسدانوں نے ایک ایسا نظام تیار کیا ہے جس کا نام اومیگا ہے اور وہ اسے 2050 تک قابل استعمال بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ نظام زمین میں 2 گیگا واٹ بجلی منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا، جو کہ بہت زیادہ بجلی ہے۔ اس مقدار میں زمین پر سولر پینلز کے ذریعے سے بجلی بنانے کے لیے آپ کو 60 لاکھ سولر پینل درکار ہوں گے۔ تاہم چھوٹے شمسی توانائی والے سیارے جو چاند گاڑیوں کو بجلی دینے کے لیے بنائے جاتے ہیں، اس سے بہت پہلے قابل استعمال ہو سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں سائنسدان برادری اپنا وقت اور کاوش خلا میں بجلی گھر بنانے کی کوششوں میں صرف کر رہی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ایک دن یہ آلات موسمیاتی تبدیلیوں جیسے چیلنجوں کے خلاف لڑائی میں نہایت اہم ثابت ہوگی۔